آج میں نے یہ سوچا کہ جو سٹوری ہے آف مائی اسٹرگل وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ایسا کرنے کا مقصد ہرگز خود ستائشی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا میں خود کی تعریف کروں۔ میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یا جو بھی کمیونٹی کے لوگ میری اسٹوری کو سنیں وہ اس سے انسپریشن لیں۔ لائک آئی ہیو گون تھرو پرٹیکولر کرو یو کین سے، جس سے مجھے بہت ساری سیکھ ملی، اور مجھے لگتا ہے، مجھے یہ فیل آتی ہے کہ میری اسٹوری کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے سیکھنے لائق بہت کچھ ہے۔ سو میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I'm founder and chief executive officer of topgrade.pk. آج میں نے یہ سوچا کہ جو سٹوری ہے آف مائی اسٹرگل وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ایسا کرنے کا مقصد ہرگز خود ستائشی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا میں خود کی تعریف کروں۔ میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یا جو بھی کمیونٹی کے لوگ میری اسٹوری کو سنیں وہ اس سے انسپریشن لیں۔ لائک آئی ہیو گون تھرو پرٹیکولر کرو یو کین سے، جس سے مجھے بہت ساری سیکھ ملی، اور مجھے لگتا ہے، مجھے یہ فیل آتی ہے کہ میری اسٹوری کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے سیکھنے لائق بہت کچھ ہے۔ سو میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن when I had got admission in class 3 in government urban area high school پاک پتن، ٹاٹ پہ بیٹھ کے ہم پڑھا کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ my elder brother وہ میرے سے تقریباً 2.5 سال بڑے ہیں۔ جب وہ 3 کلاس میں ہوئے تو ڈیڈ نے مجھے ان کے ساتھ ہی 3 کلاس میں ڈائریکٹ داخل کروا دیا۔ اس وقت مجھے کوئی خاص پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا بالکل بھی، تو جسٹ ٹو کیپ می کہ کوئی کمپنی میرے ساتھ رہے، انہوں نے بھائی کے ساتھ ہی مجھے ایڈمٹ کروا دیا۔ اور تھا بھی سیشن کا تقریباً مڈ تھا جب میں نے جوائن کیا، اور پہلے دن مجھے اچھے سے یاد ہے، مجھے ٹھیک ٹھاک مارک پڑی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اسی 3 کلاس میں الحمدللہ جب کچھ عرصہ میں نے اسٹرگل کی تو اپروکسیمیٹلی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے جن میں اینول ایگزام میں میری فرسٹ پوزیشن آئی۔ سو ونس اگین لائک میں نے آپ کہہ لیں کہ بالکل ہی بڑا ہمبل سے وے میں اسکول میں انٹر ہوا۔ پہلے دن مار کھائی، اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جسٹ چند مہینے کے بعد آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا کلاس۔ وہ کہہ لیں کہ میری پہلی سکسیس تھی، مجھے پرائز ملا، اسٹیج پہ بلایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پکچر ہے، میں ہوں ساتھ، یہ ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ میں کھڑا ہوں، ساتھ میرے بھائی ہیں اور ساتھ ایلڈر سسٹر ہیں۔ تو مائی مام از ہولڈنگ می۔ اس کے بعد پھر یہ دس از می، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ارلی چائلڈہڈ کی فوٹوگراف ہے۔ اس میں ایکسٹریم لیفٹ پہ بلو میں بیٹھا ہوا ہوں، ساتھ باقی فیملی ممبرس ہیں، اور جو میرے گھر کی لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ آپ اس پکچر سے دیکھ سکتے ہیں، وہ کافی ایویڈنٹ ہیں۔ اور سو دس از می اگین، میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ اور پھر یہ میں ہوں جب میں تھا میٹرک میں، لائک اگین ویری سمپل، شاید میں نے فرسٹ ٹائم کوٹ پہنا تھا اس وقت، تو اس کی یہ پکچر ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اگین پکچر ہے میری ہمارے گھر کے پاس ہی، چونکہ فیلڈ ہوتی تھی وہاں پہ، کھیت ہوتے تھے، تو چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ پکچر لی ہوئی ہے، ڈاکٹر مدثر کے ساتھ۔ سو یہ کچھ پکچرس تھیں جسٹ ٹو شو یو مائی ارلی چائلڈہڈ یو کین سے۔ پھر 2003-4 میں لائک مجھے یاد ہے آج بھی، جب when I could not secure admission to any medical college and I had disappointed my beloved dad. بڑی ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا میڈیکل کالج میں جائے، ڈاکٹر بنے، اور سم ہاؤ میرے ایف ایس سی میں اتنے اچھے اسکورز نہیں آئے، اور انٹری میں ریلیٹیولی بیٹر پرفارم کیا، بٹ اسٹل آئی couldn't get admission۔ اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب الحمدللہ پنجاب کے آئی ووڈ سے سیکنڈ بیسٹ میڈیکل کالج میں، دیٹ از علامہ اقبال میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ اور یہ میری فوٹوگراف ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ہاسٹل کے سامنے لان میں لی گئی ہے، اور یہ اگین وہاں پہ اس کی مین انٹرنس کے پاس یہ آبشار ہے، وہاں پہ ایک فوٹوگراف لی گئی ہے۔ یہ میری ہاؤس جاب کے دوران کی پکچر ہے، اور یہ میری گریجویشن کی پکچر ہے، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہی میں کھڑا ہوں۔
اور یہ میری ہاؤس جاب کے دوران فیلوز کے ساتھ پکچر ہے. اور اگین یہ بھی ہاؤس جاب کے بعد آئی واز اٹینڈنگ اے سیریمنی, اس کی ایک پکچر ہے. سو یو کین سی دا ٹرانزیشن گریجولی. اور پھر 2004 سے 2008 لائک مجھے یاد ہے آج بھی جب میں لائک اپنے کلاس میں باٹم میں ہوا کرتا تھا. لائک تھرو آؤٹ مائی اسٹڈی ایٹ میڈیکل کالج میں پڑھنے کا کوئی خاص شوق بھی نہیں تھا, اور بس ٹھیک ہے میں ایک دفعہ ایفرٹ کر کے سم ہاؤ میڈیکل کالج میں پہنچ گیا, اور اس کے بعد پھر میں نے خاطر خواہ وہاں جا کے کوئی پڑھائی پہ توجہ نہیں دی. آئی یوز ٹو بی ایٹ دا باٹم آف مائی کلاس. لیکن پھر فائنل ایئر میں جا کے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے, اور الحمدللہ تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب میں نے فائنل ایئر جو کہ ڈاکٹر کی لائف کا میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا ٹفسٹ ایگزامس ہوتا ہے. ڈاکٹر کی لائف میں 3 ٹف ایگزامس آتے ہیں. ایک تو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, سیکنڈلی فائنل ایئر MBBS, اور اس کے بعد پھر آئی ووڈ سے FCPS پارٹ 2 اگر وہ ابراڈ کا کوئی اور ایگزام نہیں دیتا تو پاکستان میں رہتے ہوئے, اس میں کف کی بات کر رہا ہوں. تو فائنل ایئر کے ایگزام میں الحمدللہ میں ٹاپ 10 میں سے تھا. کچھ سبجیکٹس کے ریٹرن وائواز میں میری ڈسٹنکشنز بھی آئیں, اور ایون فائنل ایئر کے دوران ہی مجھے اچھے سے یاد ہے غیاث النبی طیب صاحب جو کہ ون آف دا ٹاپ پریکٹیشنرز ہیں, گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں ایٹ لاہور, انہوں نے مجھے بڑے اچھے سے کمپلیمنٹ کیا تھا کہ تمہیں بہت ایکسٹراڈنری گریڈز دے کے جا رہا ہوں. سرپرائز پیشنٹس انہوں نے میرے سے ایویلویٹ کروائے تھے. سو مطلب میں اگین سم اپ کرنا چاہوں گا کہ 2004 سے 8 مطلب مجھے یاد ہے ساری وہ کرو جب میں 4 سال بالکل باٹم آف دی کلاس پہ ہوتا تھا, اور پھر فائنل ایئر میں کچھ ایسا ہوا الحمدللہ, بہت ساری میں نے ایفرٹ کی کہ فرام باٹم رائٹ ٹو دا ٹاپ میں گیا. تو اسی لیے ایک نالائق اسٹوڈنٹ کیسے فیل کرتا ہے اور کیسے اس کے مسئلے ہوتے ہیں, اور ایک اسٹوڈنٹ نالائق سے لائق کیسے بنتا ہے, میں خود اس کے تھرو گیا ہوں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بڑا ایک ویلیویبل ایکسپیرینس ہے. اور اس کے بعد پھر 2005 مجھے یاد ہے جب میں جو کپس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عابد وزیر خان, میں ان کے PA کے طور پہ اپوائنٹ ہوا تھا. 6,000 مہینے کی میری سیلری تھی. اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے یاد ہے کہ کپس میں ہی مجھے 6 ڈیجٹس کے اندر سیلری آفر کی گئی, اور کپس کے اندر جاب کرتے ہوئے آئی روز ٹو دا ٹاپ. اور عابد وزیر خان, آئی ووڈ لائک ٹو پے تھینکس ٹو عابد وزیر خان صاحب. یہ میرے استاد ہیں, میرے گرو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے مجھے سامنے بٹھا کے اپنی اسٹرگل کی اسٹوری سنائی تھی, میں ان سے انسپائر ہوا تھا, اور پھر بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. چونکہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا, وہ ایک بڑے انسان ہیں, بڑے بندے ہیں, بہت سارے جو ٹریٹس ہیں میں نے ان کے اڈاپٹ کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا پیوٹل رول ہے میری سکسیس کے اندر. آج بھی عابد وزیر خان صاحب میرے دل کے بہت قریب ہیں, اور مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں سر سے ٹائم لے کے ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں, اور کچھ ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ لائک یہ میرا ایک وے ہے سر کی جو میرے اوپر ایفرٹ تھی, یا سر نے مجھے جس طریقے سے پالش کیا, مجھے گروم کیا, اس کو اکنالج کرنے کا. اور آئی ووڈ ناٹ فارگیٹ سلمان مقصود صاحب جو کہ کپس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. سلمان مقصود صاحب نے بھی مجھے بہت کچھ سکھایا, بہت سارا جو پروفیشنلزم ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سلمان مقصود صاحب سے سیکھا. سو آئی ووڈ لائک ٹو پے تھینکس ٹو ہم ایز ویل. اور پھر مجھے آج بھی یاد ہے مئی 2012 جب میں نے سیٹ کو بنایا تھا, میرے بینک اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ روپے پڑے تھے, اور میں اسٹوڈنٹس کو تسلی دیتا تھا کہ ٹیچرز آ جائیں گے, اور ٹیچرز کو تسلی دیتا تھا کہ اسٹوڈنٹس آ جائیں گے, اور رات کو میں خود کو تسلی دیتا تھا کہ دونوں آ جائیں گے. اور یہ اتنا میرا ہمبل سا اسٹارٹ تھا سیکھ کا. اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ الحمدللہ سیکھ میں ہی لائک جسٹ ود ان 3 months in 2014 I made approximately 30 million. سو یہ بھی ایک جرنی تھی سیکھ کی بھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکھ کا یہ میرا پہلا آفس ہے, جو کہ جس کیمپس ہم نے بنایا تھا وہ کافی پرانا سا ایک کیمپس تھا. اس میں بلکہ جو باہر والی روڈ تھی اس سے ہی 2-3 فٹ نیچے تھا. جب بارش پڑتی تھی تو ٹھیک ٹھاک پانی باہر سے بھی اس کے اندر آ جایا کرتا تھا. مجھے وہ بھی یاد ہے جب میں خود کئی دفعہ اپنے ورکر کے ساتھ لگ کے پانی بھی اس میں سے نکالتا تھا, لائک اپنے آفس میں سے پانی بھی نکالا, سم ٹائمز ایسا بھی ہوا. یہ میری فیملی ممبرز میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کی انوگریشن پہ. بڑا ہمبل سا اس کا اسٹارٹ تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے گریجولی گرو کیا, اور الٹیمیٹلی ایک بڑی بلڈنگ کے اندر ہم شفٹ ہوئے, اور الٹیمیٹلی پھر بہت زیادہ اٹریکشن اسٹوڈنٹس کی ہمیں ملی. اسٹوڈنٹس دے اسٹارٹیڈ لونگ سیکھ, اور الحمدللہ
بڑا ریمارکیبلی پھر سیکھنے پرفارم کیا. یہ بے تحاشا بچے ہیں ڈفرینٹ سٹیز سے جو کہ ہم سے پڑھ کے میڈیکل کالجز میں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اور بڑی ٹاپ ناش یونیورسٹیز کے اندر گئے, اور یہ ساری ان بچوں کی لسٹ ہے. اس کے علاوہ ہم جو کہ میٹرک اور انٹر کی بورڈ ایگزامس کی پریپریشن بھی کرواتے تھے, تو میں نے سیکھ کو رن کیا ہے فار اپروکسیمیٹلی 6 to 7 ایئرس. تو اس دوران کے اندر الحمدللہ 18 مرتبہ یا 18 اسٹوڈنٹس کی بورڈ میں پوزیشنس بھی آئیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہمارے پاس فرسٹ ٹائم جب انہوں نے 9th کلاس میں اسٹارٹ کیا تھا, تو 9th کلاس میں جسٹ ایک ہی بچی تھی, ادم یوسف اس کا نام ہے. تو اب وہ ایک ہی اسٹوڈنٹ تھی. جسٹ جب ہم نے اس کو انیشیٹ کیا سیشن کو, اس ایک اسٹوڈنٹ کے لیے میں نے پورا ایک کلاس روم اسپیئر کیا. اس ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سارے کے سارے ٹیچرز میں نے اپوائنٹ کیے, ان سب کو میں پے کرتا تھا, اور ان سب کو انسٹرکشن یہی تھی کہ آپ نے کھڑے ہو کے ویسے ہی پڑھانا ہے جیسے پوری کلاس کو پڑھاتے ہیں. اور اس ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر الحمدللہ کئی مہینے کی ہماری ایفرٹ چلی, اور الٹیمیٹلی پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ اسی اسٹوڈنٹ نے بورڈ میں پہلی پوزیشن بھی لی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ والا آنر بھی دیا. اور علیزہ اشرف ہے. علیزہ اشرف فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کسی بچے کی ساہیوال سے پروونس لیول پہ ایم ڈی کیٹ میں پوزیشن آئی ہو. علیزہ اشرف کی پورے پنجاب میں 2016 کے ایم ڈی کیٹ میں پوزیشن آئی تھی. اور پھر مجھے آج بھی یاد ہے دسمبر 2016 جب میں نے اسٹیپ کو بنایا, اسٹیپ کو فاؤنڈ کیا ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان کولیبریشن ود دا پنجاب گروپ آف کالج. اور پنجاب گروپ کا اتنا اچھا نام نہیں تھا اینٹری ٹیسٹ کو لے کے, کہ اٹس فلی اسٹیبلش تھا اینٹری ٹیسٹ کو لے کے. میں بھی پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر اینٹری ٹیسٹ کے اندر کسی ایجنسی نے, کسی انسٹیٹیوشن نے انوویٹ کیا ہے, ڈلیور کیا ہے, ٹل ڈیٹ آئی ووڈ سے دیٹ از کیپس. آئی ایم ویری آنیسٹ ان مائی اوپینینس. تو اسٹیپ میں یہ تھا کہ نیگیٹو برانڈنگ سے اسٹارٹ لیا, کیونکہ سسٹم ڈیسینٹرلائز تھا. ڈفرینٹ کالجز وہ کالج کے طریقے سے اینٹری ٹیسٹ کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے تھے, اور میں نے اس چیلنج کو ٹیک اپ کیا, اور الحمدللہ اسٹیپ کی جو سکسیس ہے آج سب کے سامنے ہے. سو نیگیٹو برانڈنگ سے اسٹیپ کو اسٹارٹ کیا, اور اب دیکھیں کہ اسٹیپ جو ہے ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ. مجھے اچھے سے یاد ہے اس کا نام بھی میں نے رکھا, بلکہ اس کا لوگو بھی فرسٹ ٹائم میں نے پاور پوائنٹ کے اندر اس کو ڈیزائن کیا تھا. اسٹیپ کا جو لوگو ہے, یہ اس فوٹوگراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ملتان میں کھڑا ہوں, اور اسٹیپ کا ایک اوپننگ سیمینار تھا جو کہ پنجاب کالج کے کیمپس کے اندر میں نے کیا تھا ایز فاؤنڈنگ ڈائریکٹر آف اسٹیپ. اور یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, تھاؤزنڈس کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, اینڈ آئی ایم پریزنٹنگ ٹو دیم. یہ لانچ تھا اسٹیپ کا, اس کے بعد بڑی ریمارکیبل الحمدللہ سکسیس ملی. جہاں جہاں پہ بھی اسٹیپ گیا اس کو ریمارکیبل سکسیس ملی.